اسی طرح قرض کے بارے میں وصیت یہ انتہائی ضروری ہے. قرض سے تو بچنا ہی چاہیے جہاں تک ممکن ہو. نبی علیہ السلام نے قرض اور کفر سے ایک دعا میں پناہ مانگی ایک ہی وقت. اور نبی علیہ السلام کی عام عادت یہ تھی کہ مقروض کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. شریعت کتنی خوبصورت ہے. اگر کسی غیر مسلم کافر کا بھی حق دینا ہے تو وہ بھی ادا کرنا ہے. اس کا بھی دل دکھایا تو وہ بھی معاملہ سیٹل کرنا. اولاد میں خرابیوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بنتی ہے کہ ماں باپ بالخصوص باپ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے اچھی تربیت کی ہے, یہ سب آپس میں بڑے محبت سے بہن بھائی رہتے ہیں, تو جو مجھے معاملات کو زیادہ کھولنے کی اور صلح صفائی کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی مینیج کر لیں. بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. معاملات خود صاف کرنے چاہیے. پھر اسی طرح بڑے بیٹے کو تجارت میں شامل کر لینا. اب ایک بیٹا ہے وہ باپ کے ساتھ اس نے 30-40 سال کام کیا, اور ایک بیٹا ہے اس نے ابھی کام ہی شروع نہیں کیا, ابھی تعلیم ہی سے فارغ ہوا. تو اب وہ بیٹا جو یہ کہتا ہے کہ جی میں نے 30 سال 20 سال محنت کی ہے تو اس کا حق مجھے نہیں مل رہا, مجھے وہی مل رہا ہے جو اس کو مل رہا ہے جو آج ابھی جاب سے فارغ, ابھی تعلیم سے فارغ ہوا. چھوٹا کہتا ہے جی میں دیر سے پیدا ہوا تو اس کو میری غلطی ہے کہ میں آج پیدا ہوں, پہلے نہیں پیدا ہو گیا. تو ان معاملات کو علماء سے مفتی حضرات سے پوچھ کر حل کیا جائے. علماء نے لکھا کہ باپ کو چاہیے کہ بڑے بیٹے کو یا تو تنخواہ دے ہر مہینے جس سے وہ اپنے اخراجات بھی پورے کر سکے اور کچھ سیونگ بھی کر سکے. 20-30 سال بعد جو بڑی بچی اولادیں سب آئیں گی تو وہی کم سے کم اس کے پاس کچھ ہوگا کہ بھئی جو اس نے محنت کیا اس کو تسلی رہے گی, یا اس کو بزنس میں اپنا پارٹنر بنا لے پرسنٹیج کے ساتھ. پھر اور اولادیں آتی جائیں اس حساب سے ریشو طے کر لیا جائے, تاکہ یہ آخر میں یہ معاملات نہ آئے کہ بڑا بھائی یہ کہے کہ بھئی میرے بیٹے میرے چھوٹے بھائی کی عمر کے برابر ہے, میں نے 40 سال یہاں لگا دیے تو مجھے تو کچھ نہیں ملا, تو میں اپنا کچھ کام کرتا تو کچھ کر چکا ہوتا. یہ ساری باتیں ہیں, ہر بات سیکھنے سمجھنے والی ہے. یاد رکھیے انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی نیک اور با کردار اولاد ہے. جائیداد, پلاٹ, زمین, بزنس یہ سب اثاثے ضرور ہیں, لیکن سب سے زیادہ بہترین اثاثہ وہ با کردار اولاد ہے. تو اپنی اولاد کو زندگی کے کسی صحیح مقصد پہ لگا دینا اور ان کو دین کے کسی کام پہ لگا دینا جو نبیوں والا کام ہے, یہ ہماری ذمہ داری. سب سے بہترین اثاثہ یہ ہے. عورتیں جب وصیت کریں تو سب سے پہلے تو یہ لکھیں جو میں نے دیور, جیٹھ اور قریبی رشتہ داروں سے جو پردہ نہیں کیا اور شریعت کے ساتھ میں چوری اور منہ زوری کرتی رہی, سب سے پہلے تو اس پہ توبہ کرے اور اپنی بچیوں کو وصیت کرے کہ بھئی تم نے یہ کام نہیں کرنا. اور اسی طرح اس کی تفصیلات اور بھی ہیں. زیورات کی اور قربانی کی جو تفصیل ہے کچھ گزر بھی چکی ہے, تو عورتوں کو اس میں بھی بہت دیکھنے کی ضرورت ہے. 1/3 مال کے اندر شریعت نے اجازت دی ہے کہ انسان وصیت کر سکتا ہے. سب سے پہلے 1/3 مال کنہوں نے وقف کیا تھا؟ صحابی براء ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی کیفیت یہ تھی کہ مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام ابھی ہجرت کر کے پہنچے نہیں تھے, اور انتظار تھا, جوش تھا کہ آنے والے ہیں, اور ادھر یہ بیمار ہو گئے اور موت کے فرشتے نے پھر ان کو ٹائم نہ دیا. عجیب حسرت کا وقت تھا. موت کہتی تھی کہ چلو, شوق کہتا تھا ٹھہر, مرنے والے پہ عجیب تنگی کا ایک عالم تھا. ادھر موت کا فرشتہ مہلت نہیں دیتا, ادھر دیدار کا جو شوق ہے وہ مرنے نہیں دیتا. بہرحال جب وقت انہوں نے دیکھ لیا کہ میرے پاس نہیں رہا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرا 1/3 مال نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا. انتقال ہو گیا, آقا پہنچے تو وارثین نے 1/3 پہنچا دیا. نبی علیہ السلام نے اس کو پورے کو قبول کیا, ان کے لیے دعائیں کی, اور وہ پھر واپس وارثین کو اپنی طرف سے عطا کر دیا کہ تم بھی رکھو. اسی طرح ایک صحابی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے مسلمانوں کے لیے بیر روما ایک کنواں وقف کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا باقاعدہ جو یہ بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو اللہ تعالیٰ سے میں اس کو جنت کے اندر پانی دلوانے کا, جنت کی نعمتوں کا حقدار بنواؤں گا. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مالی ذاتی مال سے خریدا اور وقف کیا. پھر جب نمازی کے لیے مسجد نبوی تنگ ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا کوئی بندہ ہے جو فلاں گھرانے کی زمین کا قطعہ جو مسجد کے ساتھ جوڑ رہا ہے مسجد میں شامل کر دے تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. عثمان نے پھر وہ بھی کام کیا. تو اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی وقف کی کام کر کے جائیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا وقف کے اس طریق سے واقف نہیں تھی. یہ نبی علیہ السلام نے دنیا کو یہ ماڈل دیا اور یہ بات سمجھائی. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں ایک بہت زرخیز اور بڑی قیمتی زمین ملی. انہوں نے سوچا میں اسے وقف کر دوں, تو انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے لکھا, طے فرما دیا
یہ زمین نہ کبھی بیچی جائے، نہ ہبہ کی جائے، نہ اس میں وراثت جاری ہو، اور اس کی آمدنی اللہ کے واسطے خرچ ہو، فقیروں، مسکینوں اور اہل قرابت پر اور غلاموں کو آزاد کرانے کی مد میں، اور جہاد کے سلسلے میں مسافروں اور مہمانوں کی خدمت میں۔ اور جو شخص اس کا متولی اور منتظم ہو، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مناسب حد تک اس میں سے خود کھائے اور کھلائے، بس یہ طے ہے کہ اس کے ذریعے کوئی شخص مالدار نہ بنے، وہ خود مالدار نہ بن رہا ہو، جائز ضرورت کو پورا کر رہا ہو۔ تو وقف کا یہ آئیڈیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ تحریر وقف کی جائیداد کے سلسلے میں ایک اساس اور اصول کا درجہ رکھتی ہے آج دنیا میں۔ تو یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں، اپنی جائیداد میں دین کے لیے وقف ضرور کر کے جائیں۔ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کم سے کم دعا ہی کر لے، یا اللہ مجھے ملے تو میں کچھ وقف بھی کروں۔ تو ہم سب کو اس پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی سلسلہ یہ ہم کر کے جائیں، اور اس میں ایک نیت اور کر لیں۔ یہ میں نے کبھی کسی کتاب میں نہیں پڑھی۔ وہ کیا وقف ایک تو ہوتا ہے ایصال ثواب کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے کہ مرنے کے بعد مجھے ملتا رہے، بہت اچھا، یہی کرنا ہے، یہی کرنے کا کہا گیا۔ لیکن ساتھ ایک وقف ایسا بھی کوئی کریں جن کو اللہ نے مال دیا ہے کہ یا اللہ جن لوگوں کے میرے پر حقوق ہیں میں پوری کوشش کر کے ان کو ادا کر رہا ہوں، معافی بھی مانگ رہا ہوں، لیکن یا اللہ پھر بھی کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو یہ تو اہل حقوق کو اس کا ثواب ہوگی۔ قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو بندہ کہے گا یا اللہ کچھ میں نے ادھر سے کیا ہوگی، تو ڈیبٹ کریڈٹ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میری امی کا انتقال ہو گیا، کیا کروں؟ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا پانی، تو انہوں نے کنواں بنوا کے وقف کر دیا۔